میں اس وقت جہنم کو کل قیامت میں میدان محشر میں لائی جائے گی. یؤتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. اللہ اللہ، جب وہ جہنم لائی جائے گی 70,000 لگام پہلے لگے گی. ایک دو نہیں، 1-2 ہزار نہیں، 30-40 ہزار نہیں، 70,000 لگام. جیسے گھوڑے کو لگام لگایا جاتا، اونٹوں کو نکیل پہنائی جاتی، اسی طرح سے جہنم میں 70,000 لگام لگیں گے. ما کل زمام 70,000 ملک. اللہ اللہ، ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے. اور کیا کریں گے؟ ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے رہیں گے اور کیا کہ یجرونہا، جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. کیوں؟ یہ جہنم تڑپے گی، چیخے گی، چلائے گی، پریشان ہوگی. آواز آتی ہے کہ لوگوں کے لیے اتنا جہنم چیخے گی. آواز آتی ہے اداراتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اور لوگوں، جہنم جب گنہگاروں کو دور سے دیکھے گی چیخنے لگے گی، چلانے لگے گی، وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح گڑگڑانے لگے گی. یوں معلوم ہوگا سرکشوں کو اپنے اندر کب ڈال لے. تخمینہ لگانے والوں نے اندازہ یوں لگایا کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے صرف، جو جہنم کو پکڑ کر محشر میں لائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ جہنم پہلے ہی جا کر جہنمیوں کو اپنے اندر نہ ڈال لے. اتنا زور لگائے گی وہ جہنم کہ 4 ارب. اور آپ یوں اندازہ لگا لیں، فرشتوں کی طاقت ہماری آپ کی طرح نہیں. پروردگار عالم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو جب اٹھانے کا حکم فرمایا، ایک فرشتے نے پوری آبادی کے ساتھ اس پوری زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے. بیان میں یوں آتا ہے جہنم کے اندر جو ایک کوڑا تیار کیا گیا ہے بدماشوں کو پٹائی کے لیے، مارنے کے لیے. اگر پوری دنیا کے لوگ جو اولی دنیا سے آخر دنیا تک قیامت تک پیدا ہوں گے، تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمام جنات بھی مل کر اکٹھا ہو کر جہنم کے اس کوڑے کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتے. لیکن اس جہنم کا کوڑا ایک فرشتہ اٹھا کر جہنمیوں کو مارے گا. اتنی طاقت وہ فرشتے جہنم کو کھینچنے کے لیے 1-2 نہیں 4 ارب 90 کروڑ مقرر کیے گئے کہ جہنم کو کھینچو. اور یہ اندازہ لگا لیں، جب ایک گھوڑے کو لگام لگ جاتا ہے تو گھوڑا بے بس ہو جاتا ہے، پھر اس کے حوالے ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ لگام ہوتا ہے. ایک اونٹ اس وقت اس آدمی کے حوالے یا اس کمزور مخلوق کے حوالے ہو جاتا جب ناک میں نکیل لگی ہوتی. لیکن جہنم میں یہ لگام اتنے لگنے کے بعد بھی وہ بے بس نہیں ہوگی، پھر بھی چیخے گی. اور انبیاء کرام کی حالت کیا بنے گی؟ لوگوں کا خیال یہ آتا ہے نبیوں کو تو سیدھی جنت ملے گی، ٹھیک بات ہے، لیکن جب جہنم کو قیامت میں محشر میں لوگ دیکھیں گے، انبیاء کرام بھی سامنے ہوں گے. انبیاء کرام جب چیخو پکار سنیں گے، کہیں گے ربی سلم ربی سلم ربی سلم، الہی مجھے سلامت رکھے، الہی مجھے جہنم سے بچا، الہی مجھے اس آگ سے بچا. پکاریں گے انبیاء کرام بھی. جس آگ کو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتش جہنم کا خیال کیا، ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے.
अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिक्र फरमाने लगे, यूं मालूम हुआ कि जहन्नम की आग आप देख रहे हैं, अपना चेहरा दूर हटाने लगे। फिर जिक्र फरमाया, फिर दूर हटाने लगे। उसके बाद फरमाया इत्तकुन्नार, और लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, वलो बिशिक्की तमरा, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। और गरीबों, हर वक्त ही कहने वालों मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, अमीरों की तो बात न की, गरीबों को जो ये कहता है मेरे पास इलाही के रब कायनात की राह में देने के लिए कोई चीज नहीं है, उन लोगों के लिए ये हदीस इबरतनाक बन जाती है कि जो कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कुछ भी नहीं है, वलो बिशिक्की तमरा, खजूर का एक ही टुकड़ा तेरे घर में मौजूद है, कोई गरीब को देकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा, खुद भूखे रह जा, आग पेट की आग को, भूख की आग को बुझा ले। और आगे भी फरमाया, फमन लम यजिद फबी कलिमतिन तय्यिबा, घर में तलाश करो कोई चीज ना मिली, साहिल को जाकर समझाओ भाई मुझे माफ करो मेरे पास कोई चीज नहीं, नाराज ना हो, अच्छी बात करो। गरीबों को ये कह दिया गया, अमीरों की बात न की, बल्कि किस ज़िम्मे में तमाम वो लोग आ जाते हैं जो माल कमाने के लिए हलाल हराम की राह को नहीं देखते, खर्च करने के लिए भी हलाल हराम की राह नहीं देखते। बदर जहां औला अमीर लोग इसमें शामिल हो जाते कि अगर अल्लाह ने दौलत दी, अपने आप को जहन्नम से आजाद कराने का बेहतरीन जरिया है, इसलिए कि लोग जब इंतकाल करते, मर जाते और मैदान महशर में चले जाते, वहां जाने के बाद ये आरजू ये नहीं करेगा या अल्लाह मुझे एक बार लौटा दे, नमाज पढ़ के आऊंगा, एक बार लौटा दे, हज करके आऊंगा, एक बार लौटा दे, दूसरा काम करके आऊंगा, बल्कि आरजू ये करेंगे इलाही मुझे एक दफा वापस फरमा, जितना माल है सदका करके आऊंगा। ये एक जरिया है। अब लोगों का, हमारा आपका क्या हाल बनेगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम के अजाब से बचाए। कुरान करीम में ये बयान आता है, वद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही, मुजरिमीन लोग, गुनहगार लोग जब जहन्नम को देखेंगे आरजू करेंगे, अल्लाह अल्लाह, जिस माँ के लिए इतना प्यार होता है दुनिया में, जिस भाई के लिए आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता, जिस अब्बा के सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए आदमी परेशान होता, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को तलाश किया करता है, अपने औलाद को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करता, अपने घर वालों को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करता, उसी के लिए लोग जब गुनहगार होंगे, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही, गुनहगार लोग ये तमन्ना करने लगेंगे, ऐ काश इस जहन्नम के मैं ले जाने के बदले, मेरे बदले में मेरे बेटे को ले ले। व साहिबतिही व अखीही, जिस बीवी से दुनिया में प्यार किया करते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, आरज़ू ये करेंगे, ऐ काश मेरी बीवी को ले लो, मेरे भाई को ले लो। व फसीलतिही अल्लती तुवी, बल्कि पूरे खानदान के बारे में कहेंगे, इलाही मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरे खानदान वालों को ले लो। बल्कि वो लोगों कुर्बान जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले तंबीह फरमा दी, फरमा वमन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युजी, लोग ये कहेंगे इलाही पूरी जमीन वालों को ले लो, सुम्मा युनजी, फिर उसे नजात मिल जाए, फिर उसे छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, कल्ला
انہا لظا، ایسا تو معاملہ بنے گا ہی نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا، اور ہر ایک کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی. اب آدمی کہتا ہے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں. جو دیکھتے وہ آتے نہیں، جنہوں نے جو دنیا کے اندر ہے انہوں نے دیکھا نہیں، بتائے کون کیفیت. اسے لوگ اکثر یہ کہا کرتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ آواز آئے گی، یہ پریشان ہوں گے، اور اس وقت لوگ اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب کی بعد جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم دیں گے. میں اختصار کے ساتھ جہنم کے عذاب کی چند جھلکیاں بتلانے آیا ہوں کہ مختصر وقت میں ہم اور آپ کچھ باتیں سمجھ جائیں، سیکھ جائیں، جس سے آج ہم اور آپ بے خبر ہو گئے. اللہ اللہ، حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے، نیند نہیں آتی، کروٹ بدلتا ہے، دائیں کروٹ پہ سوتا ہے، بائیں کروٹ پہ آتا ہے، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ اللہ، بیٹی کو نظر تھی، ابا کوئی شاید کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. پوچھنے لگے ابا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو بڑی دیر سے آپ کو دیکھا کہ آپ سوتے نہیں، ایک پل بھی نہ سوئے، آدھی رات گزر گئی. ابا جان کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، ہمیں آپ بتلا دیں، کوئی علاج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں ہو میری بیٹی. کہنے لگے ابا پھر ماجرا کیا ہے؟ ساری دنیا سو گئی، آپ ابھی تک نہیں سوئے. اور میں ایک دن نہیں دیکھتی، اکثر دنوں میں آپ کو راتوں میں بیداری میں دیکھا کرتی ہوں، کیا وجہ ہے سوتے نہیں؟ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فرمان لگے او میری بیٹی، جہنم کی اس کیفیت نے، جہنم کی اس تصور نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی. جب بھی میں سونا چاہتا ہوں میرا دل سے خیال آتا ہے کہ اے ربی تو بڑے آرام کی نیند سونا چاہتا ہے، خیال تو کرو کہیں جہنمی تو تم نہیں ہو. عذاب کا خیال آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں. جب عذاب کی آیت آتی، جہنم کا ذکر آتا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ گلی سے گزرے، لوہار کے دکان کے سامنے سے گزرے جو لوہے کو پیٹ کر اوزار بنایا کرتا ہے، بھٹی کو دیکھے بے ہوش ہو کر گر گئے. جہنم کی آگ کی تصور کرنے کی وجہ سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بیان ہوا، جہنم کا ذکر ہوا، ذکر ہوتے پیشاب انہوں نے خون کے کرنا شروع کر دیتے. اتنا ڈر ہوتا سلف صالحین کو. اور ہم تو آج بڑے غفلت میں پڑے بیٹھے، یوں کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی. پڑھے لکھوں کا طبقہ ہو، نہ پڑھے لکھوں کا طبقہ ہو، سارے لوگ مادہ پرست ہو گئے. اس دور میں سب نے بھلا دیا رب کائنات کو بھی، جہنم کو بھی، اپنے آخری انجام کو بھی. قرآن کریم میں یوں آواز آتا ہے وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. حساب و کتاب کی بات، کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اختصار میں سنیں، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، مرنے کے بعد یوں کہا گیا نا ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اور
اور لوگ میدان محشر میں اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے، باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن جنت میں چلے جانے کے بعد پھر یاد کریں گے میری اماں کدھر گئی، میرا ابا کدھر ہے، میرا گاؤں کا آدمی کدھر ہے، میرا دوست کدھر ہے۔ تمام لوگوں کو یاد کریں گے، اور جنت میں چلے جانے کے بعد پروردگار عالم یہ فرماتا ہے جب جنتیوں کی ساری خواہشیں پوری کی جائے گی، ان میں ایک خواہش یہ بھی ہے، جنتی لوگ سارے لوگ سوال کریں گے میرے دوست، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میرے گھر میں رہنے والے، میرا بھائی کدھر، گاؤں کا مکھیا کدھر، وزیر کدھر، امیر کدھر، میرا صاحب کدھر، تمام لوگوں کو تلاش کریں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولو، جنتیوں کی خواہش بھی پوری کرو اور جہنم کو دکھلا دو۔ کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے جن کو یہ لوگ شمار کرتے تھے یہ جنتی ہے، اور جہنم کی آگ کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تیری لپٹ جنت کی طرف نہ جائے۔ اب جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے ارے میرے مکھیا جی بھی، عہدے داران بھی، وزیر بھی، امیر بھی، یہ تو سارے لوگ جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا یہ جنتی ہے، لیکن یہ جہنمی کیسے بنے، جہنم میں کیسے چلے گئے۔ آج لوگ بیٹھے ہوتے، اذان ہوتی، کچھ لوگ مسجد میں چلے جاتے، کچھ لوگ بیٹھے رہ جاتے، بکواسوں میں پڑے رہ جاتے، کچھ لوگ اتنی شرم کر لیتے اٹھ کر گھروں کو چلے جاتے۔ رمضان کا مہینہ آیا، برساتی میڈکوں کی طرف مسجد بھر گئی، عید کا چاند نظر آیا، سارے لوگ خالی کر بیٹھے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جب کھڑکی کھلوا دے گا سارے لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد ایک آواز آگئی سورۃ الاعراف کے اندر، اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرما دیا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ جہنمیوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے۔ اور یاد بھی رکھو لوگوں، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اپنے باپ کو بھی جہنم میں دیکھ کر کوئی مدد کی کوشش نہیں کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اپنے گھر والوں کو جہنمیوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے وہ چیز پالی، ہمیں وہ چیز مل گئی جس چیز کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم، کیا تم نے بھی وہ چیز پالی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے نام، فأذن مؤذن بینہم، تو ان دونوں کے درمیان، جنت و جہنم کے درمیان ایک فرشتہ آئے گا، ندا لگائے گا، کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اب یہ لوگ کہیں گے، جہنمی لوگ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے، دنیا خیال دلائیں گے، دنیا یاد دلا کر کے بولیں گے میں تیرا باپ تھا، میں تیری ماں تھی، میں تیرا بھائی تھا، میرے تیرے اندر یہ رشتہ قائم تھا، آج ایک قطرہ پانی جنت سے میرے اوپر گرا، ایک قطرہ پانی دے، انا فیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ جہنمی لوگ پکاریں گے، تفصیل کا وقت نہیں، وقت محدود ہے، اس لیے اسی کو میں واقعہ مختصر میں ختم کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ جہنمی لوگ پکاریں گے، واسطہ دیں گے، دنیا میں اگر ہمارا آپ کا والدین ہمارے سامنے تڑپے، بھائی سامنے تڑپے، کتنا پریشان ہو جاتے، چندے کرنے لگتے کہ نہیں اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرائیں گے، لیکن وہاں تڑپتا ہوا دیکھیں گے، اس کے بعد بھی کوئی رحم نہیں، ایک قطرہ پانی مانگے گا کہ ایک انفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ،
اللہ اکبر، جنتیوں کی کیا آواز آئے گی؟ اپنے بیٹے کی آواز، اپنے بیٹیوں کی آواز جو جنت میں جائیں گے، یا والد کی آواز جو بیٹے کو دیں گے جہنم میں جو پڑا ہوگا اس کے لیے آواز آئے گی، ان اللہ حرمہم علی الکافرین۔ یہ کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، بدماشوں پر یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی۔ جب دنیا میں نے حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کیا ہو گیا جنت میں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کروں؟ پھر ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تفصیل اس کی بڑی لمبی ہے۔ پھر یہ لوگ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، اے داروغہ اپنے رب سے التجا کرو مجھے موت دے دے۔ پھر داروغہ سنیں گے نہیں، انکم ماکثون کہہ دیں گے، پڑے رہیں گے اس میں کہ تمہیں کبھی بھی سے نہیں نکلنا۔ پھر ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ مجھے اس سے ایک مرتبہ نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ اگر ہم نے پھر لوٹ کر گناہ کیا ہم ظالموں میں ہوں گے۔ پروردگار عالم یہ دنیا جتنی بڑی ہے نا، آج جتنی مدت میں گزر رہی ہے اتنے دنوں تک توجہ نہیں دیں گے۔ پھر توجہ دینے کے بعد کہیں گے کہ اے لوگو اسی کے اندر پڑے ہو، اخسہو فیہا ولا تکلمون، باتیں نہ کرو۔ جب میں تمہیں بات کرنے کے لیے دنیا میں بلاتا تھا کہ آؤ سجدے میں سر رکھ کر مجھے پکارو، نماز میں آؤ مجھے پکارو، میں تیری سرگوشیاں سنوں گا، اس وقت تو نے میرا خیال نہ کیا۔ اخسہو فیہا، اس کے اندر خائب و خاسر پڑے رہو، ولا تکلمون، باتیں نہ کرو۔ یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا جب یہ آواز اللہ کی طرف سے آئے گی تب یہ جہنم میں سوائے چیخ و پکار کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ عذاب در عذاب، اس کے اندر عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی کیفیت الگ الگ ہے، مختصر وقت میں بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، پروردگارہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں الہ العالمین سب کو قرآن و احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں حقیقی مسلم بن کر، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حقیقی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو جلسہ اتنے بہترین طریقے سے یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے رچایا ہے، پروردگار عالم اس جلسے کو کامیاب فرما، اس طرح سے کہ اکثر لوگوں کو پروردگار عالم تو جو جہنم کے حقدار بن گئے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا، یعنی اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام علماء کرام کو صحتیابی عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ مردوں عورتوں کو پروردگارہ دنیا کی ہر مصیبت سے بچا، ہر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو کاروباری ہیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں حلال کمائی عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نہیں اولاد عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔